بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در واجبات نماز، یہاں بھی فصل سے پہلے ای محذوف نکالنا پڑے گا اور در کے بعد میں بیان، تو مطلب یہ ہوگا، عبارت یوں ہوگی، ای فصل در بیان واجبات نماز، یہ فصل ہے نماز کے واجبات کے بیان میں۔ واجبات نماز نزد امام اعظم 15 چیز است، چنانچہ یہاں سے بیان فرمایا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجبات نماز 15 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 15 چیزیں ہیں۔ چنانچہ بیان کیا ہے نزد امام اعظم 15 چیز است۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجبات نماز 15 ہیں۔ یک قرأت فاتحہ، ایک فاتحہ کا پڑھنا ہے، وہ دوم ضم سورہ یا یک آیت طویل و یا سے آیت قصیر در ہر رکعت نفل و وتر و در رکعت فرض۔ یہاں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک آیت لمبی یا 3 چھوٹی آیتوں کی قرأت کرنا، یہ بھی واجبات میں داخل ہے، فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں۔ چنانچہ اگر کسی بندے نے فرائض کی دونوں رکعتوں میں قرأت نہیں کی، تیسری اور چوتھی رکعت میں قرأت کی، تو اس کی نماز سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن واجبات میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ واجبات یہ سہون چھوٹ جائے، اس وقت سجدہ سہو سے نماز صحیح اور ادا ہوتی ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر واجبات میں سے کسی کو ترک کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کا لوٹانا واجب ہی رہے گا، ضروری ہوگا۔ چنانچہ بیان فرمایا، دوسرا سورت کا یا ایک لمبی آیت کا یا 3 چھوٹی آیتوں کا نفل اور وتر کی ہر رکعت میں اور فرض کی 2 رکعت میں ملانا ہے۔ صوم تعین اولین برائے قرأت، چنانچہ یہاں سے تیسرے واجب کو بیان فرمایا ہے کہ نمبر 3 پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا قرأت کے واسطے۔ اگر کسی بندے نے تیسری رکعت پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت نہیں کی تو واجب کو چھوٹنے کی وجہ سے اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ 4 رعایت ترتیب در سجود، یہاں سے چوتھے واجب کو بیان کیا ہے کہ نمبر 4 ترتیب کی رعایت کرنا ہے سجدوں میں۔ اگر کسی بندے نے ایک سجدہ کیا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 3 سجدے کیے تو واجب کو چھوٹنے کی وجہ سے نماز کے اندر سجدہ سہو کرنا ہوگا، تب نماز صحیح ہوگی۔ 4 رعایت ترتیب، نمبر 4 ترتیب کی رعایت کرنا ہے سجدوں میں۔ 5 قرار گرفتن در ارکان، نمبر 5 ٹھہرنا ہے ارکان میں، یعنی ایک رکن کو ادا کرنے کے بعد میں دوسرے رکن کو اس وقت ادا کرے جب انسان کے جسم کے ہر اعضاء اپنی جگہ پر مل جائیں۔ یہ بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ چنانچہ بیان فرمایا، 5واں قرار گرفتن، 5واں جگہ کا پکڑنا ہے ارکان میں۔ 6 قوما، نمبر 6 قوما کرنا ہے، یعنی رکوع کے بعد میں سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ رکوع کے بعد میں فوراً سجدے میں چلا گیا تو واجب کے مفقود ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ ہفتم جلسہ میانے ہر 2 سجدہ، در فتاوی قاضی خاں گفتہ کہ اگر مصلی از رکوع بسجدہ رفت و قوما نہ کرد، نماز نزد ابی حنیفہ و محمد علیہم الرحمہ جائز باشد۔ یہاں سے نمبر 7 واجبات میں سے نمبر 7 کو بیان کیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی واجبات میں ہے۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے
کہ فتاوائے قاضی خان یہ ایک کتاب ہے، فتاوائے قاضی خان ایک کتاب ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا رکوع سے سجدے میں چلا گیا، رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا اور اس نے قوما نہیں کیا تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے امام محمد اور امام ابو حنیفہ علیہم الرحمہ کے نزدیک اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ واجبات میں سے ایک واجب کو ترک کر دیا۔ چنانچہ قاضی خاں میں کہا گیا ہے کہ اگر مصلی نماز پڑھنے والا رکوع سے سجدے میں چلا گیا اور قوما نہ کیا، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہما کے نزدیک اس کی نماز جائز ہو جائے گی اور اس کے اوپر بروئے سجدہ سہو واجب اور اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، واجب کے مفقود ہونے کی وجہ سے۔ ہشتم قاعدہ اولا، یہاں سے نمبر 8 کو بیان کیا ہے کہ نمبر 8 واجبات میں سے نمبر 8 یہ ہے کہ قاعدہ اولا کرنا۔ نہم تشہد خواندن در آن۔ نمبر 9 یہ ہے کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ دونوں کے اندر تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجبات میں داخل ہے۔ دہم پے بپے ارکان گزاردن۔ 10واں پے بپے یعنی یکے بعد دیگر ارکان کو ادا کرنا۔ مثلا ایک سجدے کے پہلی رکعت ادا کی، پہلی رکعت کے بعد میں دوسری رکعت کو متصلاً ہی ادا کرے، اگر اس نے دیر کر دی تو واجبات میں دیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور 10واں پے بپے لگاتار ارکان ادا کرنا۔ اب یہاں سے ایک مثال بیان کی ہے، پس اگر رکوع مقرر کرد یا سجدہ کرد یا بعد تشہد اولا درود خواند و در قیام بر رکعت ثالثہ دیر شد سجدہ سہو لازم آید۔ یہاں سے یہ بیان کیا ہے مسئلہ کہ اگر کسی بندے نے 2 مرتبہ رکوع کر دیا یا قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنے کے بعد میں درود شریف پڑھ دیا تو اس وقت اگر درود شریف کے بارے میں یہ مسئلہ سنیے، اگر کسی بندے نے اللہم صلی علی تک پڑھا، اس وقت یاد آ گیا تو اس وقت تک تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، لیکن محمد کو اگر پڑھ دیا تو پورے ارکان میں دیر ہونے کی وجہ سے، ایک رکن میں دیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ چنانچہ بے بپے کا یہی مطلب ہے۔ پس اگر رکوع 2 بار کیا یا 3 سجدے ادا کیے یا پہلے تشہد کے بعد درود پڑھ دیا اور قیام میں تیسری رکعت پر دیر ہو گئی، سجدہ سہو لازم آئے گا، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ 11 تشہد خواندن در قاعدہ اخیرہ۔ نمبر 11 تشہد کا پڑھنا قاعدہ اخیرہ میں، یعنی دونوں قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ دونوں میں تشہد کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ چنانچہ بیان فرمایا 11 تشہد خواندن در قاعدہ اخیرہ۔ نمبر 11 تشہد کا پڑھنا قاعدہ اخیرہ میں۔ 12 قرات بجہر خواندن امام را در 2 رکعت فجر و مغرب و عشاء و جمعہ و عیدین و خفیہ خواندن در ظہر و عصر و نوافل روز۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جتنی بھی جہری نمازیں ہیں ان میں جہرن قرات کرنا یہ بھی واجبات میں داخل ہے۔ اسی طرح جمعہ عیدین ان میں بھی جہرن نماز پڑھے گا، اور دن کے نفل اگر کوئی بندہ نفلوں کو 2 رکعت پڑھتا ہے، صلاۃ الوضو وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر دن کے اندر پڑھتا ہے تو اس کے اندر قرات خفیہ کرنا ہوگا، لیکن اگر رات کے اندر نفل نماز پڑھتا ہے تو جہرن قرات کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے قرات کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عصر اور ظہر میں خفیہ یعنی سرن قرات کرنا ہوگا۔ نمبر 12 قرات کرنا جہرن امام کو فجر کی 2 رکعتوں میں، مغرب اور عشاء، جمعہ اور عیدین کی دونوں رکعتوں میں،
اور خفیہ یعنی سرن قرات کرنا ظہر عصر اور دن کے نوافل میں۔ 13 خروج از نماز با لفظ سلام، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے نمبر 13 واجب کو بیان کیا ہے کہ نمبر 13 یہ ہے کہ نمازی کا لفظ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا۔ اگر کوئی انسان درود شریف پڑھنے کے بعد میں ویسے ہی بھاگ دیا تو اس کی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے لیے واجب الاعادہ نماز ہوگی، یعنی دہرانا ضروری ہوگا اس کو۔ نمبر 13 نمازی کا نماز سے نکلنا ہے لفظ سلام کے ذریعے۔ 14 قنوت وتر، نمبر 14 وتر کا قنوت پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں وتر کا قنوت پڑھنا یہ بھی واجبات میں داخل ہے۔ 15 تکبیرات عیدین، نزد امام اعظم 15 تکبیرات عیدین، یہاں سے نمبر 15 کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 15 عیدین کی تکبیرات کہنا، جو عیدین کی 6 زائد تکبیر کہی جاتی ہیں وہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک واجبات میں داخل ہیں۔ نزد امام اعظم فرض از واجب جدا است، از ترک فرض نماز باطل شود۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے فرض اور واجب میں فرق بیان کیا ہے، اور یہ فرق کیسا ہے؟ چنانچہ پہلے تو یہ مسئلہ یہ سنیے کہ واجبات صرف احناف کے نزدیک ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجبات کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ تو تمام کو فرائض یا نوافل یا سنتوں میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک فرائض اور واجب میں فرق ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوگی، لیکن واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا ہوگا، اس کو بیان کیا ہے۔ نزد امام اعظم فرض از واجب جدا است، از ترک فرض نماز باطل شود۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک فرض واجب سے جدا ہے، فرض کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ وَأَز ترک واجب بَسَہُ سجدہ سہو واجب شود، اور واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے بھولن، سہو کا معنی ہے بھولن، اگر کسی نے جان بوجھ کر واجبات میں سے کسی واجبات کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہوگی نہیں، دوبارہ لوٹانا ضروری ہے اس کو، لیکن سجدہ چاہے کتنا ہی سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر بھول سے چھوٹ گیا کوئی واجب تو اب اس کے لیے سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے لیے ایک قاعدہ کلیہ جانو، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کسی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے، یا کسی واجب کے اندر آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے، یا کسی رکن کے اندر آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر یہ گڑبڑ کری تو سجدہ سہو سے کام نہیں بنے گا، نہیں چلے گا۔ چنانچہ بیان فرمایا پس اگر سجدہ سہو کرد، اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا، نماز درست شد، اس کی نماز درست ہو گئی یعنی ٹھیک ہے۔ وہ اگر سجدہ سہو نہ کرد یا واجب عمدن ترک کرد، واجب است کے نماز را اعادہ کند، اگر سجدہ سہو نہیں کیا یا واجب کو جان بوجھ کر ترک کر دیا کہ وہ واجب ہے، یعنی یوں ہی چھوڑ دیا کہ یہ واجبات میں سے اس لیے اس کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، تو وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ دیگر ائمہ در فرض و واجب فرق نمی کنند، اور دوسرے ائمہ ثلاثہ، احناف کے ائمہ تو کرتے ہیں، ائمہ ثلاثہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے ہیں، مگر آنکھ سجدہ سہو از ترک بعض واجبات و بعض سنن گویند۔ یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ ائمہ ثلاثہ وہ واجبات اور فرائض کے اندر فرق تو نہیں کرتے، لیکن اگر بعض واجبات یا بعض سنتیں چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کے وہ بھی قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے واجبات کا اختتام کیا ہے۔ واجبات یہ نماز کے لیے لازم اور ضروری ہیں، اگر کوئی بندہ ان کو عمدن ترک کر دیتا ہے تو
تو اس کے لیے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو وقت میں ہی دہرانا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر سہون کسی واجبات کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز سجدہ سہو سے ادا ہو جائے گی۔